نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی نشست کے اندر ایک اعتراض کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے، کیونکہ ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں اور ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عظیم عبادات ہمیں دی ہیں، جن میں سے ایک عبادت وہ حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ تو جو اعتراض لوگ کرتے ہیں وہ خاص طور سے قربانی کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر سال لاکھوں جانور جو ہیں وہ قربان کر دیے جاتے ہیں اور خون بہا دیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر ایک بڑی تعداد جانوروں کی وہ ذبح کر دی جاتی ہے اور اس کی قربانی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر یہی گوشت جو ہے لوگ غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غریب ہیں، اگر ان کو گوشت کی بجائے اگر ان کی مالی ضرورت ان کی پوری کر دی جائے اور جو پیسہ قربانی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اس کی بجائے اس پیسے کو ان غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، دین دراصل نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی اتباع کریں۔ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پیش کی اپنے بیٹے کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے سپوت اور اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی اس کا درجہ وحی کا ہوتا ہے۔ تو جب 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہی اللہ کی منشا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا اللہ میں ایسا کام کیوں کروں، بلکہ انہوں نے فوراً ارادہ کیا کہ مجھے اپنے رب کے حکم کی اتباع کرنی ہے، اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا بھی ایسا کہ جب باپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے اس طرح سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، تو بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا کہ جیسا میرے رب کا حکم ہے، جیسا آپ کا حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کر دیجئے۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا کوئی اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یا اس سے کسی اور کو کیا فائدہ ہوگا۔ آج کے دور میں ہم ہر عبادت کے اندر اور ہر کام کے اندر ہم اس کی عقلی حکمت اور دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین ہمیں حکم دیتا ہے مکمل اتباع و تابعداری کا، چاہے ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں اور مکہ کو چھوڑ کر میدان عرفات چلے جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، حالانکہ مکہ مکرمہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ مسجد الحرام کو چھوڑ کر
میدان عرفات چلے جاؤ. لیکن میدان عرفات بھی کب جانا ہے؟ صرف 9 تاریخ کو. جو شخص 9 تاریخ کو میدان عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج مقبول ہوگا، اس کا حج مکمل ہوگا. اگر کوئی شخص 10 تاریخ کو میدان عرفات پہنچتا ہے، 11 کو پہنچتا ہے، 12 کو جاتا ہے، یا پورے سال کے 365 دنوں میں سے کسی بھی دن جاتا ہے، تو اس کے میدان عرفات جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے 9 تاریخ کے. تو یہی حکم قربانی کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں ہم اپنے جانور کو قربان کریں، تو یہ دراصل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا سبق سکھا رہے ہیں کہ دین ہے ہی اسی چیز کا نام کہ تم ہمارے حکم کے آگے اپنا سر جھکاؤ، جو ہم تمہیں حکم دیں اس کو پورا کرو، چاہے اس کی تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو یہی میرا ان تمام بھائیوں کو پیغام ہے جو یہ سوال اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ، کہ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور اتنا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے، اس کی بجائے یہ پیسہ جو اس میں خرچ ہوتا ہے اس پیسے کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کریں. تو ان بھائیوں کو یہی اس سوال کا یہی جواب ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل تابعداری کریں اور اس میں کسی بھی قسم کی سوال اور کسی بھی قسم کی ہم اس میں اعتراض نہ کریں. یہی میرا آج کا پیغام تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.